بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انوکھا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا کچھ اس طرح سے مفہوم ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صف سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہنے لگے، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے اور وہ کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ اس کو کہیں آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں خود تندور کے اندر آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر روٹی بھی لگاتی ہوں اور نکالتی بھی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کے لگنے کو پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر اپنا سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور روتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، میرے محبوب اس عورت کو بتا دو کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ یہ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف نہیں آتے، اور بلکہ رب کے ماننے کی بجائے شیطان کی بات مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، اور کون انکار نہیں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہاری اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ اگر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں،
لہذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی، اور وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اور اس نے اللہ کی نہ مانی، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو، جلدی کرو۔ چنانچہ اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرے شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، تو وہ لوگ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے ان سب کو ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے میری نافرمانی کی اور میں جو دین حق لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی آزمائش کرتا ہے۔ دنیاوی مصائب و مشکلات زندگی کا ناگزیر حصہ اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ان کا سلسلہ معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیماریوں تک ہے۔ ایسی آزمائشیں جہاں بندہ مومن کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں، وہاں اس کے لیے بہت سی خیر و بھلائی اور ڈھیروں اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ کافر کی نظر میں مصائب فقط ایک غیر آرام دہ چیز ہوتے ہیں، جبکہ مومن کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ثابت ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر مومن ایسے حوادث کا مقابلہ صبر و برداشت کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ جس قدر بے انتہا مہربان ہے، اسی قدر بے حساب اجر سے بھی نوازتا ہے، اس پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کے برعکس کافروں کے لیے واقعی دنیا میں ہی کسی نوازش کا باعث بنتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی بھلائی کا ذریعہ ثابت ہو سکے گا، کیونکہ ان کا صبر مومن کی طرح رضائے الہی کے حصول کی خاطر نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھے نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔